بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، قبیلہ جرہم ایک قبیلہ ہے جن کا اصلی وطن یمن تھا۔ مشیت ایزدی سے یمن میں قحط پڑا، اس وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اثناء راہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے چاہ زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ قبیلہ جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے، اور بعد چند دنوں کے اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی، اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ اور جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور حطیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ مرور زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعات اور مخاصمت کی نوبت، یعنی ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ بلا آخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ مکرمہ میں قبیلہ جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئے۔ جرہم کا جب ظلم و ستم اور فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان سے جنگ شروع کیا۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے وہ نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو زمزم کے کنویں میں دفن کر گئے، اور زمزم کے کنویں کو اس طرح بند کر گئے کہ وہ زمین کے ہموار اور برابر ہو گیا، اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ قبیلہ جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ مکرمہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر زمزم کے کنویں کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی۔ وقت گزرتا گیا اور زمانہ گزرتا گیا اور اس کا نام و نشان بھی نہ رہا، تاہم کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضہ میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ زمزم کا کنواں جو عرصہ سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو رؤیا صالحہ یعنی سچے خوابوں کے ذریعے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا، اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حطیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، احفر برہ، برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا کہ وما برہ، برہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، احفر المظنونہ، مظنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا وما المظنونہ، مظنونہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا وما طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ دیکھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے، احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا وما زمزم، زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ لا تنزف ابدا ولا تذم تسقى الحجیج الاعظم، وہ پانی کا ایک کنواں ہے کہ جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے نہ کبھی کم ہوتا ہے، اور بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ طیبہ، مظنونہ اور برہ یہ سب زمزم کے القاب اور اوصاف ہیں، اور پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کھودو۔ اسی طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی رؤیا صادقہ ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کھدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد ایک من ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے فرد مسورت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا، ھذا طوا اسماعیل،
یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے، جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ اسی طرح عبد المطلب ان کو درست کرتے اور پھر حاسدین اور شریر حضرات لوگ اس کو خراب کرتے۔ بلا آخر گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اے اللہ، میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوضوں سے تعرض کرنا چھوڑ دیا۔ زمزم کے کنویں کے کھودنے کے وقت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار و مددگار اور اولاد نہ تھا، اس لیے اس نے منت اور نظر مانی کہ حق تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے تو جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، یا عبد المطلب اوفی بنظرک رب ھذا البیت، اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا، اوفی بنظرک وافعل ما شئت، آپ اپنی نظر پوری کرے اور جو چاہے کرے۔ چنانچہ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور لے کر مذبح یعنی قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگی اور ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے باپ، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجیے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجیے۔ اور اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ کے ہی نام پر نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرعہ ڈالتے جاتے تھے مگر قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائی اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان نہر کر دیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ اسی واقعے کے بعد سے حضرت عبداللہ ذبیح کے لقب سے موسوم ہو گئے اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہتے ہیں، یعنی 2 ذبیح کے فرزند، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت عبداللہ۔ عبد المطلب کی شان عام اہل عرب سے بالکل جدا تھی۔ اپنی اولاد کو ظلم اور فساد سے منع کرتے اور مکارم اخلاق کی ترغیب دیتے اور حقیر اور ادنا کاموں سے روکتے۔ عبد المطلب نظر کے پورا کرنے کی تاکید فرماتے اور شراب اور زنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے سے لوگوں کو روکتے۔ چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا